تو بھائیو قرآن کو گھر پہ تو رکھا ہے ہم نے. ابھی میں ہاتھ کھڑا کر رہا ہوں نا, سب کے گھر میں قرآن ہوگا, کسی کے گھر میں 2 قرآن, کسی کے گھر میں 3 قرآن رکھے ہوئے ہیں, وہ اوپر رکھے ہوئے ہیں, یہ بھی اس کا حق ہے, قرآن اوپر رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, صحیح ہے, مجھے کوئی انکار نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ وہاں سے اٹھائیں گے اور اپنے سینوں میں لے کر آئیں گے انشاءاللہ. اور سینوں کی یہ بیماریاں, دلوں کی یہ بیماریاں, یہ سخت دلی, یہ بخیلی, یہ ہرس, یہ لالچ اور یہ بغض, یہ کینہ, یہ حسد, یہ قطع تعلقی, قرآن پڑھیں گے ان بیماریوں کو نکالیں گے, قرآن پڑھیں گے ان بیماریوں کو نکالیں گے انشاءاللہ. تو قرآن پڑھنا کیسے ہے, قرآن پڑھنا کیسے ہے؟ اب اگلا سوال یہ ہے, کیا جیسے میں پڑھتا ہوا آ رہا ہوں ایسے پڑھوں گا, ڈیلی 1 پارہ, ڈیلی آدھا پارہ, ڈیلی 2 پارے؟ نہیں بھائیو, نہیں, ایسا نہیں. قرآن ہم انشاءاللہ ڈیلی پڑھیں گے, 2 آیاتیں پڑھیں گے, لیکن سمجھ کے پڑھیں گے, پھر ہی تو بیماریاں نکلیں گے نا. قرآن پڑھا ہوا ہے, سب ہاتھ کھڑا کریں گے پڑھا ہوا ہے, یہی ہوگا نا. لیکن پھر بھی بیٹی کا حق مار رہے ہوتے ہیں, جہیز دے کے فارغ, پڑوسیوں کے حقوق مار رہے ہوتے ہیں, گالی گلوچ ویسے چل رہا ہوتا ہے, وہی رویہ, وہی کردار, وہی چال ڈلن, وہی گفتگو, وہی سب کچھ. تو قرآن تو پھر اثر ہی نہیں ہو رہا. قرآن پاک میں کیا فرمایا کہ مومن تو وہ ہے جب اللہ کا ذکر کرتا ہے, قرآن کو پڑھتا ہے, زادتہم ایمانا, اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے, ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. پہلے صرف جمعے کا نمازی تھا, اب اس نے فجر بھی پڑھنا شروع کیا ہے. پہلے صرف فجر پڑھتا تھا, اب یہ ظہر بھی ساتھ میں پڑھنا شروع ہو گیا ہے. کیوں؟ اس نے وہ اوپر سے قرآن کو اٹھایا تھا, قرآن کو پڑھا تھا, کھولا تھا, سمجھا تھا, اس کا ایمان بڑھ گیا.